अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लामी तारीख़ में देखेंगे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, सैयदुश्शुहदा, तमाम शहीदों के सरदार और इस्लाम के अज़ीम मुहाफ़िज़, उनकी स्वान हयात देखेंगे। सबसे पहले नसब और पैदाइश देखते हैं। ख़ानदान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा नाम हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ है। आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, वही ख़ानदान जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी है। पैदाइश अगर देखा जाए तो मौरख़ीन के मुताबिक आपकी पैदाइश तकरीबन 568 या 570 ईस्वी के करीब मक्का मुकरमा में हुई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2 से 4 साल के करीब कहा जाता है बड़े थे। आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के बड़े सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली थे, इसलिए आपका बचपन बहुत इज्जत और वक़ार में गुजरा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ख़ास ताल्लुक़ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के साथ साथ रज़ाई भाई भी थे, क्योंकि दोनों ने सोबिया नामी एक औरत का दूध पिया था, जिससे बचपन से ही ख़ास मोहब्बत और कुर्बत कायम थी। जवानी में आप अपनी बहादुरी, तीरंदाजी और शिकार के शौक की वजह से मक्का में मशहूर थे। कुरैश के नौजवान आपकी कुव्वत और जुर्रत का खुले दिल से एतराफ़ करते थे। इस्लाम कबूल करने का तारीखी वाक़या। कहा जाता है कि एक दफ़ा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ियत पहुँचाई, बहुत ज़्यादा तान व तशनी की, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए। कनीज़ ने जाकर हज़रत अमीर हमज़ा को बताया कि अबू जहल ऐसे आपके भतीजे को बुरा भला कहता है और अजियत देता है, तो उस पर गैरत ईमानी जागी आप हज़रत अमीर हमज़ा की, और वो फ़ौरन गए और अबू जहल के सर में कमान मारी और कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हो? मैं भी उनके दीन पर हूँ। इस तरह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाना काबा के पास अबू जहल से खिताब करते हुए अपने कबूल इस्लाम का इजहार किया। ये वाक़या इस्लाम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत कुरैश में इंतहाई बाअसर थी। इसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान एक ताकतवर कौम की तरह उभरे, क्योंकि उन्हें एक ताकतवर मुहाफ़िज़ मिल गया था। कुरैश पहले तो मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, लेकिन हज़रत हमज़ा और बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने के बाद हमने महसूस किया कि हम ताकतवर हो गए। ये बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क्योंकि उनके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुप कर इबादत किया करते थे, लेकिन जब ये दो शख्सियात इस्लाम लाई तो इस्लाम ने खुलकर जो है मुसलमानों ने अपनी इबादत और इस्लाम का इजहार करना शुरू किया। आपकी बहादुरी और दीन की कुर्बानी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर का लक़ब अता फरमाया। ये लक़ब इस बात की इलामत है कि आप इस्लाम के दफ़ा में हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े रहे। मुसलमानों की पहली जंग जंग बदर, जो कि 2 हिजरी में हुई थी, इसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी दिखाई। लड़ाई में आप कुरैश के बड़े सरदार उतबा बिन रबिया को कत्ल किया। मैदान में पहचान के लिए सफ़ेद शुतुरमुर्ग के पर निशान के तौर पर, अलामती निशान के तौर पर पहनते थे। मुसलमानों की अजीम फतह में अहम किरदार अदा किया। कुरैशी सरदारों में खौफो हरास फैला दिया।
غزوہ احد جو کہ شوال میں 3 ہجری میں ہوا، قریش نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 افراد کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد ابتدا میں 1000 تھی، لیکن منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو پھر پیچھے تعداد 700 رہ گئی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جرأت کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کی پہاڑی پر اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے دشمن نے جب پلٹ کر حملہ کیا تو پانسا الٹ گیا۔ اسی اثناء میں شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کے ساتھ مصروف تھے اور لڑ رہے تھے تو وحشی بن حرب جو کہ ایک غلام تھا، اس نے چٹان کے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سیدھا حضرت امیر حمزہ کے جسم میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ وحشی بن حرب کی یہ سازش تھی، جو کہ ہند کا غلام تھا، اور اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ امیر حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اس کو آزاد کر دے گی۔ اور وحشی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیزہ پھینکنے میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سے بڑھ کر مصیبت مجھ پر کبھی نہیں آئی۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ مدینہ کے قریب جبل احد کے دامن میں آج بھی حضرت امیر حمزہ کا مزار موجود ہے، جو اسلامی تاریخ کی ایک عظیم یادگار ہے اور دنیا بھر کے مسلمان زیارت کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب عطا فرمایا اور آپ کو میدان احد ہی میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت 3 ہجری غزوہ احد میں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کے القاب اسد اللہ اور سید الشہداء، اور غزوہ احد میں 700 مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کفار سے آپ نے شہادت پائی۔ وحشی بن حرب قاتل، لیکن ہم ان کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا، لیکن فرمایا کہ وہ زیادہ سامنے نہ آیا کریں کیونکہ انہیں دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اسی وحشی بن حرب نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی نے چونکہ فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان کیا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ لیکن انہی وحشی بن حرب نے بعد میں جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ، اور یہ احادیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت امیر حمزہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، حمزہ کی مصیبت جیسی مصیبت مجھ پر کبھی نہیں آئی، اور حضرت حمزہ اسلام لانے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ہم طاقتور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اگر حضرت امیر حمزہ کے نمایاں اوصاف اور کردار دیکھا جائے تو ان میں بے خوف بہادری تھی۔ وہ ہمیشہ میدان جنگ میں صف اول میں رہ کر لڑے، دشمن آپ کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ غیرت ایمانی کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی برداشت نہ کرتے،
اور اسی وجہ سے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کی غیرت کا واضح ثبوت تھا۔ عدل اور حق پسندی، اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیا، کبھی بھی باطل کے سامنے نہ جھکے، اور قربانی اور وفاداری کا یہ عالم کہ اپنی جان تک اسلام کے لیے قربان کر دی اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو حضرت امیر حمزہ کی پوری سیرت رکھی ہے، اس کے لیے ہم نے سیرت کی کتب سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، اور صحیح بخاری کی کتاب المغازی سے مدد لی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی زندگی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی جب بھی حق کے لیے لڑنا پڑے تو حق کے لیے ڈٹ جائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنا۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، اور دین کی خاطر قربانی دینی پڑے تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ایمان کیونکہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل، قربانی اور جرأت کا نام بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو سچی محبت وہ ہوتی ہے جو عمل سے ثابت ہو، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے کر ثابت کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مسلمانوں کے لیے جرأت، وفاداری اور ایمان کی ابدی علامت ہیں۔